अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। याद रहे गुज़िश्ता क्लास में हमने सूरह मुम्ताहिना की आयत नंबर 4 पढ़ी थी। आज हमने आयत नंबर 5 और 6 पढ़नी है और अगर टाइम हुआ तो आयत नंबर 7 भी पढ़नी है। इंशाल्लाह हमारे इस सबक में आपको दुरुस्त लफ्ज़ मिलेगा और इसके अलावा तजवीद भी सीखने को मिलेगी। मुश्किल कवायद या आसान कवायद, किसी भी किस्म के कवायद क्लास के आखिर में बोर्ड पे ज़रूर समझाए जाएंगे। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तजअलना, रब्बना रॉ को पुर पढ़ना है, रब्बना के बजाय क्या पढ़ना है, रब्बना। और ये अलिफ मद्दा है। अलिफ से पहले हर्फ में ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा होता है। ला, इसमें भी अलिफ मद्दा है क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है। ये ज़बर है, ये अलिफ है और ये ज़बर है। तजअलना, यहाँ पे भी अलिफ मद्दा है। इन तीनों लफ्ज़ों के आखिर वाले हिस्से को खींच के पढ़ना है। जीम के ऊपर खलकला हो रहा है और आइन के मखरज पढ़ने में आपने ख़ास ध्यान रखना है। लाम पे खड़ा नहीं होना, यानी कि रुकना नहीं है। कैसे? तजअलना, जीम के ऊपर खलकला और आइन की आवाज़ के ऊपर कैसे फोकस किया, तजअलना। अगर कोई आइन की आवाज़ को गलत निकालेगा तो वो अलिफ निकाल देगा और मीनिंग इसका गलत हो जाएगा। इसलिए आपके ऊपर ज़रूरी है कि आप आइन की आवाज़ सीखें। तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास इदगाम बिला गुन्ना का कायदा हो रहा है। इदगाम बिला गुन्ना क्या होता है और किन किन हरूफ पे दाखिल होता है, इंशाल्लाह इस क्लास के आखिर में आज आपको ज़रूर बोर्ड पे सिखाया जाएगा। फितनतल लिल्लज़ीना, और लाम जो है इनको बारीक पढ़ा जाता है। बाज़ लोग जो है वो लाम को पुर पढ़ते हैं, जबकि लाम को किसी भी सूरत में पुर पढ़ना जायज़ नहीं है। हाँ, अल्लाह का नाम पुर पढ़ा जाता है और वो भी तब पुर पढ़ा जाता है जब अल्लाह के नाम से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर हो। लेकिन यहाँ पे लाम है तो इसको बारीकी से पढ़ेंगे। लिल्लज़ीना, लिल्लज़ीना, नून को लंबा नहीं करना। अगर हमने पढ़ लिया लिल्लज़ीना तो हमने गलत पढ़ लिया। कफ़रू वग़फ़िर लना, ये वाव मद्दा है। वाव साकिन से पहले हर्फ के ऊपर पेश हो तो वो वाव मद्दा कहलाता है। वग़फ़िर लना, गैन की तरफ इसके ऊपर ख़ास ध्यान देना है आपने और रॉ बारीक पढ़नी है। रा साकिन हो तो उससे पीछे वाले हर्फ को देखते हैं। अगर पीछे वाले हर्फ नीचे ज़ेर है तो रा बारीक पढ़ी जाएगी। अगर पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश है तो रॉ पुर पढ़ी जाएगी। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? वग़फ़िर लना, अलिफ मद्दा, लेकिन लाम को किसी भी सूरत में लंबा नहीं करना। अगर आप लाम को लंबा करेंगे तो आप पढ़ेंगे वग़फ़िर लना, तो ये गलत है। सही पढ़ने का तरीका क्या है? वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नका, गलत लोग इसको कैसे पढ़ते हैं इन्नका, ये गलत है। काफ को लंबा करना जायज़ नहीं है और नून के ऊपर गुन्ना करना ज़रूरी है। नून और मीम ये दो वो हरूफ हैं जिनके ऊपर अगर शद आ जाए तो वहाँ पे गुन्ना पैदा होता है। गुन्ना कैसे करते हैं? इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आइन के तलफ़्फ़ुज़ का फिर से ध्यान रखना है आपने। या मद्दा को अदा करना है। अज़ीज़ुल हकीम, ये भी या मद्दा है। लक़द कान लकुम फ़ीहिम, लक़द, क़ाफ मोटा और दाल के ऊपर कलकला। कलकला के हरूफ 5 हैं। क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल। इनमें से किसी भी हर्फ के ऊपर साकिन आ जाए, यानी कि ये जो साकिन है इसे जज़म भी कहते हैं, आ जाए तो वहाँ पे झटके की कैफियत पैदा होती है। इसी को कलकला कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया तज, जीम पे कलकला किया। यहाँ पे कैसे करना है? वलक़द काना। अगर कोई इसको पढ़ेगा काना तो वो गलत पढ़ेगा। ये वाहिद का सीगा है, काना एक है और काना 2 हैं, तो ये मीनिंग भी गलत हो जाएगा। एक के बजाय हम 2 कर देंगे तो ज़ाहिरी बात है दोनों में फ़र्क है। काना
الف مدہ تو ادا کرنا ہے لیکن نون کو لمبا نہیں کرنا. لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ح آیا ہوا ہے. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے. البتہ یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے اور وہ آج انشاءاللہ بورڈ پہ ہم نے سیکھنا بھی ہے. تو اسے ہم پڑھیں گے حسنۃ لمن کان. یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. یرجو اللہ والیوم الآخر. یرجو اللہ، اللہ کا نام پر پڑھنا ہے. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر اللہ کا نام آ جائے تو اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں. اللہ کے نام سے پیچھے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا. اگر اللہ کے نام سے پیچھے زیر آ جائے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا. تو اسے ہم پڑھیں گے یرجو اللہ والیوم الآخر. ٹھیک ہے. آخر خا کو پر پڑھنا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ. ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کہ جو اس سے گزشتہ کلاس میں ہم نے یہ قاعدہ سیکھا تھا. البتہ یہاں پہ غنہ کریں گے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ. نون کا غنہ پھر سے ادا کرنا ہے اور اللہ کا نام پر پڑھنا ہے. هو الغنی الحمید. هو ہا کے تلفظ کا خاص کیا رکھیں، غنی الحمید. غین پر پڑھا جائے گا اور وقف کی وجہ سے دال پہ کلکلا پیدا ہوگا. کیسے پڑھنا ہے؟ غنی الحمید. عسى الله أن يجعل. اللہ کا نام پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. ان یجعل. اچھا جی، یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا آ جائے، میم آ جائے، واو آ جائے یا نون آ جائے، ان چاروں لفظوں کے آنے، حرفوں کے آنے کی صورت میں یہاں پہ غنہ ہوگا. اس کو ادغام بالغنہ کہتے ہیں. بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودہ. یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. میں نے بورڈ پہ آپ کو سکھایا ہے. البتہ ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن مجید میں جب کبھی میم ساکن کے بعد دوبارہ حرکت والا میم آ جائے، جیسا کہ اس کے نیچے زیر ہے، اگر میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں بھی ادغام شفوی ہے اور یہاں بھی ادغام شفوی ہے. تو اس کی کیا اصول ہیں یا اس کا کیا قانون ہے؟ اس کا یہ قانون ہے کہ یہاں پہ غننے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. کیسے؟ عادیتم منہم مودہ. سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ بیچ میں جو چھوٹا سا آپ کو قاعدہ ایک نظر آ رہا ہے نون ساکن کے بعد ہا کا، اسے اظہار کا قاعدہ کہتے ہیں. اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. منہم مودہ واللہ قدیر. پھر سے اللہ کا نام پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے حرف پہ زبر آ گئی ہے. واللہ غفور رحیم. اللہ کا نام پر پڑھنا ہے اور غین کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے. البتہ یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. وہ قاعدہ کیسے ہوتا ہے؟ چلے ہم اسے بورڈ پہ سیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ آپ کے لیے میں نے لکھا ہے، اس کو سیکھ لیں. ادغام بلا غنہ. ایک اہم چیز غور سے سنیں. اوہ سوری، میں نے تو میم ہی نہیں ڈالا. ادغام بلا غنہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، سب سے پہلے چھوٹی سی ایک بات سن لیں.
قرآن مجید میں ادغام جو ہے اس کی دو اقسام ہیں، ادغام کی دو اقسام ہیں، ایک کا نام ہے ادغام بالغنہ اور دوسری قسم کا نام ہے ادغام بلا غنہ۔ بالغنہ کے اوپر جو بالغنہ 4 حروف کے اوپر ہوتا ہے اور وہ حروف ہیں یمون، یا میم واو نون، اور ادغام بلا غنہ جو ہے وہ 2 حروف کے اوپر ہوتا ہے، لام را۔ ادغام بالغنہ مطلب غنہ کے ساتھ، ادغام بلا غنہ یعنی کہ غنہ کے بغیر۔ اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ جائیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ادغام کی ہم دوسری قسم کر رہے ہیں جو کہ غنہ کے بغیر ہے، اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن کہتے ہیں، نون ساکن کو تنوین کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کسی بھی ایک چیز کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو وہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اسے بلا غنہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں غنہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ چلے اب میں آپ کو سکھاتی ہوں مثالوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ مثال پڑھی ہے، غفور الرحیم، یہ تنوین کی مثال ہے۔ اچھا جی، لام ساکن کی مثال پہلے ہم کرتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو کیسے ہوتا ہے؟ ملم، ٹھیک ہے؟ اور اگر نون ساکن کے بعد را آ جائے تو کیسے ہوتا ہے؟ مرحیمہ۔ یہ نون ساکن کے بعد لام آیا تو ملم، نون ساکن کے بعد را آیا تو کیا بنا؟ مرحیمہ۔ یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نون ساکن کے بعد لام آ جائے یا تنوین کے بعد لام آ جائے۔ اب ہم کرتے ہیں تنوین کے ساتھ، جیسا کہ تنوین کے ساتھ ہم نے آج پڑھا حسنۃ لمن، یہ ہمارے پاس تنوین ہے اور یہ لام ہے۔ تنوین کے بعد لام آیا تو یہاں پہ پھر ادغام بلا غنہ ہو گیا۔ ہم اسے حسنۃ لمن نہیں پڑھیں گے کیونکہ غنہ ہی نہیں کر سکتے، ہم اسے پڑھیں گے حسنۃ لمن، ٹھیک ہے؟ اور اگر تنوین کے بعد را آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے دیکھ لیں آپ، غفور الرحیم۔ یہ ٹھیک ہے، یہ اب پھر ایک دفعہ دیکھیں آپ، یہاں پہ ہمارے پاس آیا ہے نون ساکن کے بعد لام آیا ہے تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ ملم۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد را آیا تو ہم نے پڑھا مرحیمہ، غنہ نہیں کیا، نون کی آواز ہی نہیں آئی۔ ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں من، نون کی آواز آتی ہے، بلا غنہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا ملم۔ اور حسنۃ لمن، یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوا کس کی وجہ سے؟ نون تنوین کے بعد لام آنے کی وجہ سے۔ پھر یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوا غفور الرحیم، یہاں پہ بلا غنہ ہوا نون تنوین کے بعد را آنے کی وجہ سے۔ امید ہے ادغام بلا غنہ کا قاعدہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے علم اور حافظے میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔